بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحے نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا؟ 3 صفحے۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت، آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ سوال ہے، انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے 2000 سال پہلے۔ سوال ہے، بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے قرآن کریم میں حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال ہے، حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟
1000 गज। दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज कौन सी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फायदा उठाने की चीज है और दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज नेक बीवी है। सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया? कौम समूद ने सबसे पहले नाच कूद को इजाद किया। सवाल है, गारे सौर में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, किस बादशाह ने मसनूई जन्नत बनाई थी? जवाब है शद्दाद ने। सवाल है कि सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीना में सर के बाल तराशे। जवाब है हजरत मुअम्मर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, कौन से दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही नबूवत मिली। मक्का को अमन का शहर बना, ये दुआ किस पैगंबर ने की थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन के बारे में फरमाया कि इस दिन का रोजा 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाह का कफारा है? यौम अरफा यानी 9 जिलहज। सवाल है, इस्लाम में हज कब फर्ज हुआ? जवाब है 9 हिजरी में। सवाल है, अल अजीज के माने क्या हैं? जवाब है इज्जत वाली किताब। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको यहूदियों की किताबें पढ़ने को कहा? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया था कि तुम यहूदियों की किताबें पढ़ो। चुनाचा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये किताबें कुतुब यहूद 15 रोज में पढ़ ली थी। सवाल है, बाकायदा फौज का शोबा किसके दौर में शुरू हुआ? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में मशहूर तरीन वाकया कौन सा पेश आया? जवाब है असहाबे फील का वाकया। सवाल है, जो शख्स अपने बेटे को नाजरा कुरान पाक सिखलाए इसके लिए क्या अजर अल्लाह पाक ने रखा है? जवाब है इसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं।
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ رکھتی تھیں؟ پھپھی کا رشتہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تبشا بی بی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجال کہاں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی؟ ایک یہودی نے۔ سوال ہے شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائی؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سوال ہے قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 56 نام ہے۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ کون سا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ،
حق پرست باطل کی ضد۔ سوال ہے، اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے، دوسرے آسمان پر۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تم جسمانی اور اخلاقی ہر دو لحاظ سے میرے مشابہ ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کس صحابی کے متعلق فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی، یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ سوال ہے، خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ سوال ہے، کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے، مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جو کہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟
سورہ فاتحہ۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ کھانے میں سے بال کا نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئیں تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو یہ نارمل بات ہے، اس سے کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ لیکن البتہ ایک علامہ کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایت میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ سوال ہے، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے، آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اہل بدر کی تعداد لشکر طالوت کے برابر تھی، لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ لشکر طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا۔ سوال ہے، بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے بچانے کی کوشش کی اور کیوں؟ جواب ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پرانی دوستی کی بنا پر۔ جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے فلسطین میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟
جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے، اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔